میرا نام مصباح ہے۔ میرا قد 5 فٹ 2 انچ ہے۔ میری عمر 25 سال ہے اور میں بہت خوبصورت اور دلکش ہوں۔ میرا چہرہ پھولوں کی طرح خوبصورت ہے۔ میری آنکھیں شرارتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ میری گال بھرے ہوئے اور گلابی ہیں اور میرے ہونٹ رسیلے ہیں۔ بات یہ تھی کہ میری عمر تقریباً 17 سال تھی جب ہمیں 10ویں جماعت کے امتحان ہونے والے تھے۔ میں بہت کمزور طالب علم بھی نہیں تھی، لیکن میں بہت ذہین طالب علم بھی نہیں تھی۔ اس وجہ سے مجھے امتحانات کی تیاری کے لیے کسی سے رہنمائی کی ضرورت تھی۔ میری خالہ کا بیٹا اعجاز بھی ایسا ہی تھا اور وہ ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں رہتا تھا۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ وہ اعجاز سے بات کریں کہ وہ مجھے اپنے فارغ وقت میں پڑھائیں۔ اس طرح مجھے ٹیوشن کے لیے دور نہیں جانا پڑے گا، آنے جانے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور وقت بھی ضائع نہیں ہوگا۔ میری امی نے اسی دن اعجاز سے بات کی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی اعجاز سے بات ہوئی ہے اور وہ ہر شام 7 سے 9 بجے مجھے پڑھانے آئے گا۔ اس دن میں جلدی سارے کام ختم کر کے اپنی کتابیں لے کر ڈرائنگ روم میں پڑھنے بیٹھ گئی۔ 7 بجے کے قریب اعجاز ہمارے گھر آیا۔ اعجاز کی عمر اس وقت تقریباً 28 سال تھی اور نہایت پرکشش شکل اور خوبصورت شخصیت کا مالک تھا۔ اس کا قد تقریباً 6 فٹ تھا، جبکہ اس کا جسم صحت مند اور مضبوط تھا۔ کلین شیو اور رنگت خوبصورت تھی۔ رسمی سلام کے بعد اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، ٹھیک ہے تو میرا طالب علم پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ میں نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور اس نے کہا، مجھے اچھے، بہت اچھے، یہ بتاؤ کہ تم اپنے آپ کو کس مضمون میں زیادہ کمزور سمجھتی ہو؟ اعجاز نے میری کتاب اٹھائی اور اپنی میز پر رکھی کتاب کو دیکھا اور مجھ سے دوسرا سوال کیا۔ تو میں نے اسے بتایا کہ میں انگریزی اور میتھ میں کمزور ہوں۔ میں بیٹھ کر بات کرتے ہوئے تھوڑا ہچکچا رہی تھی۔ اعجاز نے کتاب میز پر رکھتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا، اگر تم اسی طرح بے چین اور ڈری رہی تو مجھے نہیں لگتا کہ میں جو کچھ سکھاؤں گا وہ تمہارے ذہن میں بیٹھ سکے گا۔ اس لیے ڈرنے اور جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دوستانہ انداز میں مطالعہ کریں گے اور جو کچھ بھی پڑھیں گے وہ یاد رہے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے یہ کہا۔ اس دن کوئی خاص مطالعہ نہیں تھا، تاہم اعجاز نے اپنی باتوں اور لطیفوں سے میری ہچکچاہٹ دور کرنے میں مدد کی۔ میں اب بہت آرام سے تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اعجاز کے لطیفوں سے ڈری تھی۔ میرا چلبلا پن جاگ رہا تھا۔ اعجاز نے مجھے تھوڑی تسلی دی اور انگلش سے شروع کرنے کو کہا اور پھر تھوڑی دیر تک گھر کے لیے اٹھ گیا۔ میری ماں نے اسے چائے پینے کے لیے روکا اور اعجاز بھی چائے پینے بیٹھ گیا۔ چائے اور تھوڑی سی گپ شپ کے بعد اعجاز یہ کہہ کر گھر سے روانہ ہوا کہ کل شام 7 بجے آؤں گا۔ تقریباً 2 ہفتے یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا۔ وہ وقت کا بہت پابند تھا۔ وہ وقت پر آتا اور وقت پر اپنا کام ختم کرتا۔ ان کی شخصیت پرکشش تھی۔ ان کا پڑھنے اور سمجھانے کا انداز بھی بہت اچھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اعجاز کی طرف متوجہ ہوئی اور اس سے بہت فرینک ہو بھی گئی۔ اس دن اعجاز مجھے چائے کا کپ دے رہا تھا۔ میری والدہ چائے لائیں تو انہوں نے چائے میز پر رکھی اور کہا کہ پہلے چائے پی لو، یہ کہہ کر وہ واپس کچن میں چلی گئیں۔ تو میں نے چائے کا کپ اٹھایا اور اعجاز کو دینا چاہا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا ہاتھ زخمی ہو جائے گا اور ساری چائے اعجاز پر پڑی تو اس کی پینٹ اور شرٹ بھیگ گئی۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ پھر میں نے بھاگ کر تولیہ اٹھایا۔ میں بار بار اعجاز سے معافی مانگ رہی تھی اور اس کی قمیض کو تولیے سے خشک کرنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ میں نے اسے نہیں جلایا۔ میں تولیہ رگڑتی رہی اور اس سے پوچھا، میں نے اسے چائے سے نہیں جلایا، لیکن اب تم مجھے ضرور جلاؤ گی۔ میں اس کے جملے کو بالکل نہیں سمجھی اور تولیے سے اس کی قمیض خشک کرتی رہی۔ میں تھوڑی دیر تک تولیے سے اس کی قمیض خشک کرنے میں مصروف رہی، لیکن اعجاز نے مجھے روکا اور کندھوں سے پکڑ کر رکنے کو کہا۔ گھر میں سب مجھے اسی نام لاڈو کہہ کر پکارتے تھے۔ سب ٹھیک ہے، تم بے وجہ پریشان ہو رہی ہو، لیکن میں اپنے آپ پر بہت شرمندہ تھی۔ اسی لیے جب میں نے ان کو دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مجھے روتا دیکھ کر اس نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا اور میری پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، تم پاگلوں کی طرح کیوں رو رہی ہو؟ تم نے جان بوجھ کر تھوڑی چائے گرائی ہے۔ اس کی تسلی سے مجھے حوصلہ ملا اور میں نے روتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں
کہ یہ ایک اتفاق ہے، لیکن اتفاق بھی غلطی کا نتیجہ ہوتا ہے اور اس غلطی کی ذمہ دار میں ہوں۔ اعجاز نے ماحول کو خوشگوار بنانا چاہا تو اس نے کہا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ ایسے اتفاقات روز کرو۔ وہ ہنس رہا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے ہنسنے کا مطلب کیا ہے۔ میں بھی اس کی بات پر ہنستے ہوئے مسکرا دی۔ اعجاز نے کہا، چلو پھر سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اتفاق شروع ہوا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنے بازوؤں سے چھڑا لیا۔ میں نے دوبارہ کرسی پر بیٹھ کر کتاب کھولنا چاہا تو اعجاز نے کہا، آج کا کام ختم ہوا، کل دیکھیں گے۔ میں جا رہا ہوں کیونکہ اس حالت میں تمہیں کچھ نہیں سکھا سکوں گا۔ اعجاز اپنی حالت کے بارے میں کہہ رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس دن جب میں بستر پر تھی تو یہ واقعہ میرے ذہن میں بار بار گھوم رہا تھا اور یہ سب اس وقت میرے لیے بے معنی تھا، لیکن اب ان واقعات کے بارے میں سوچ کر اچھا لگا اور میں سمجھ نہیں پائی نیند کب آئی اور میں نیند کی گہری وادی میں کب کھونے لگی۔ اس رات میں نے اعجاز کو خواب میں دیکھا۔ کبھی ہم دریا کے کنارے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، کبھی ہم کسی باغ کے کونے میں بینچ پر بیٹھے کچھ راز کی باتیں کر رہے تھے، کبھی پہاڑوں، جنگلوں اور صحراؤں میں، کبھی ہم سمندر کی لہروں سے کھیلتے تھے۔ چنانچہ اس رات میں اور اعجاز ایک ساتھ پوری دنیا میں گھوم رہے تھے۔ میں اس دن بہت گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوئی تو میرے ذہن میں خواب کا ہر منظر تازہ تھا۔ میں بستر سے اٹھنا نہیں چاہتی تھی، میں ان خوابوں کی دنیا چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ پتہ نہیں ایسا کیوں تھا، لیکن جو بھی تھا بہت لذیذ تھا۔ اگلی شام جب اعجاز ہمارے گھر پہنچا تو میں ابھی نہا کر نکلی تھی۔ میرے بال گیلے تھے اور ان سے پانی اب بھی ٹپک رہا تھا۔ میں اعجاز کی آنکھوں کو بار بار محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے اعجاز کو پہلے ہی خوابوں میں رکھا تھا، لیکن یہاں تو ایسا لگ رہا تھا کہ اعجاز کے دل میں بھی کچھ چل رہا ہے۔ پڑھائی کے دوران آج میرے دل میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے محبت ہو گئی ہے، لیکن اتنا ضرور تھا کہ اعجاز کے خیالات مجھے پاگل کر رہے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کے جذبات پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ محض اتفاق بھی نہیں تھا۔ آخر کار جب اعجاز 9 بجے گھر جانے کے لیے اٹھا تو میں بھی کتابیں لے کر اٹھ گئی۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے دھیمی آواز میں کہا، چھوٹی، آج تم بہت دلکش لگ رہی ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ اس کی باتیں رات بھر میرے کانوں میں گونجتی رہیں۔ خواتین کے بارے میں شاید یہ سچ ہے کہ وہ خود کو بہت پسند کرتی ہیں، اسی لیے جب ان کی تعریف کی جائے تو وہ پھولوں جیسے کھل جاتی ہیں۔ اگلے دن اعجاز وقت پر آ گیا۔ ابھی ہم نے پڑھائی شروع کی ہی تھی کہ بجلی چلی گئی۔ میں اٹھ کر شمع جلانے لگی تو اعجاز نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہم نے کون سا یہاں موتیوں کی مالا بنانی ہے، چلو اس طرح بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، تھوڑی دیر میں بجلی بھی آ ہی جائے گی۔ تو میں وہاں بیٹھ گئی اور ہم ادھر ادھر باتیں کرنے لگے۔ اعجاز نے اس طرح میرا ہاتھ تھاما، لیکن مجھے عجیب سا لگا۔ اگرچہ اعجاز کی محبت مجھ پر پھیل چکی تھی اور اس کی دلکش شخصیت نے مجھ پر جادو کر دیا تھا، لیکن مجھے اس کی فوری توقع بھی نہیں تھی۔ اس وقت کمرے میں اندھیرا تھا اور ہم ایک دوسرے کے چہروں کے اثرات دیکھنے کے قابل نہیں تھے۔ سچ کہوں تو اس کے ہاتھ مجھے بہت مزہ دے رہے تھے، لیکن کوئی اندرونی خوف تھا جو مجھے روک رہا تھا۔ لیکن اگر اعجاز کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اعتماد کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ میں اس کا مقابلہ کرتی، لیکن اعجاز کے لیے میں پہلے ہی سب کچھ کھو چکی تھی۔ لیکن پھر بھی میں یہ سب نہیں چاہتی تھی جو کچھ ہو رہا تھا، وہ مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ چنانچہ میں نے اعجاز کا ہاتھ چھوڑ دیا اور بیت الخلاء جانے کے بہانے وہاں سے اٹھ گئی۔ لیکن جیسے ہی میں اٹھی اور ایک قدم اٹھانے ہی والی تھی کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، میں لڑکھڑا گئی۔ اسی لمحے اعجاز نے ہاتھ بڑھا کر مجھے سہارا دیا تو میں گرنے سے بچ گئی۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں تیزی سے بیت الخلاء کی طرف بھاگی۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، تاہم جب میں نے اپنے چہرے پر ٹھنڈے پانی سے چہرے کو دھویا تو مجھے گرمی کچھ کم محسوس ہوئی۔ میں ابھی بیت الخلاء میں ہی تھی کہ بجلی
واپس آ گئی۔ جب میں ڈرائنگ روم میں واپس آئی تو اعجاز وہاں پر نہیں تھا۔ میں پریشان ہو گئی تھی کہ ایسا کیا ہوا کہ وہ مجھے بتائے بغیر چلا گیا۔ جیسے ہی میری والدہ ڈرائنگ روم میں آئیں تو انہوں نے بتایا کہ اعجاز کہہ رہا تھا کہ اس کے سر میں درد ہے اور بجلی بھی نہیں ہے، اس لیے وہ گھر جا رہا ہے۔ میں نے بھی کتابیں پیک کیں اور اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ اعجاز میری سوچ کا مرکز تھا۔ اس رات بھی میں اس کے خیالوں میں ڈوبی اور سو گئی۔ صبح بیدار ہوئی تو سارا دن اعجاز کی یاد میں گزار رہی تھی۔ شام سے پہلے میں شام کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اعجاز آج میرے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، لیکن وقت ہونے کے باوجود وہ نہیں آیا۔ میں انتظار کرتی رہی، لیکن میرا انتظار بس انتظار ہی رہا۔ وہ 8 بجے تک نہیں آیا تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ پتہ نہیں اعجاز آج کیوں نہیں آیا۔ میری والدہ نے کہا کہ وہ کسی اور کام سے گیا ہوگا، اس لیے نہیں آ سکا ہوگا۔ میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ جب وہ کل گئے تھے تو ان کی طبیعت ٹھیک تھی کیا؟ شاید وہ ٹھیک نہ ہوں۔ میں نے اپنی خالہ کو بلایا اور اس کے بارے میں پوچھا۔ میری والدہ کو بھی کچھ یاد آیا تو انہوں نے کہا کہ خالہ کو بلایا جائے۔ تب خالہ نے بتایا کہ اعجاز کل سے شدید بخار میں مبتلا ہے۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا تو میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں خود جا کر اس کا پتہ لینا چاہتی تھی، لیکن میں ابھی ایسا کر نہیں سکتی تھی۔ صبح میں امی کو اپنے ساتھ لے کر خالہ کے گھر ان کی دیکھ بھال کے لیے چلی گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اعجاز بخار کی وجہ سے بستر پر پڑا تھا۔ تھوڑی سی رسمی گفتگو کے بعد میں وہیں بیٹھ گئی۔ میری خالہ اور امی بھی ساتھ بیٹھ گئیں۔ وہ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ اعجاز نے اچانک میری طرف دیکھا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ خالہ اور امی کی موجودگی میں ہم کچھ نہ کہہ سکے، اس لیے ہم چپ چاپ بیٹھ گئے جب کہ خالہ اور امی باتیں کر رہی تھیں۔ باتوں باتوں میں خالہ نے بتایا کہ ان کی دوست کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، جہاں جانا ان کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن وہ نہیں جا سکتی۔ امی پوچھ رہی تھیں کہ وہ کیوں نہیں جا سکتی تو خالہ نے کہا جس کے ساتھ جانا تھا وہ تو اب بستر پر پڑا ہے، اور امی میری خالہ کی سہیلی کو جانتی تھیں اور وہ جانتی تھیں کہ وہ کہاں رہتی ہے، لہٰذا میری خالہ نے امی کو بتایا کہ ان کی دوست کس شہر میں رہتی ہے، ٹیکسی لے کر 2-3 گھنٹے میں واپس آ جائیں گی۔ یہ سن کر مجھے خیال آیا کہ امی اور خالہ شادی پر جائیں گی تو مجھے اعجاز سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ یہ سوچ کر میں نے امی سے کہا کہ اگر تمہاری دوست اس شہر میں رہتی ہے تو آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ اعجاز کی فکر نہ کریں، وہ میری بیٹی 2-3 گھنٹے تک اس کا خیال رکھے گی۔ میں نے امی اور خالہ کو شادی پر جانے کے لیے راضی کیا، حالانکہ امی نہیں جانا چاہتی تھیں۔ دونوں کے جانے کے بعد اعجاز گھر پر اکیلا تھا۔ ہم نے تقریباً 15 منٹ تک بات نہیں کی۔ اعجاز وہیں آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ شاید وہ میرے کچھ کہنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ کیسے شروع کروں اور کیا کہوں۔ گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ اعجاز نے میری طرف دیکھا اور کہا، مصباح، تم نے مجھے آگ لگا دی۔ اس کی آواز میرے کانوں میں گونجی، اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں بخار سے جل رہا ہوں، لیکن نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ آگ جس میں میں جل رہا ہوں وہ بخار نہیں، تیرے عشق میں دیکھو میں جل رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اعجاز کے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی پیشانی واقعی کوئلے کی طرح گرم تھی۔ اور ہاں ہاں، اعجاز میرے منہ سے بس اتنا ہی نکل گیا۔ پاگلوں کی طرح اعجاز میرے چہرے پر ہاتھ رکھ رہا تھا، جیسے وہ اسے چھیننے میں کامیاب ہو، مجھ سے چھینا جا رہا ہو۔ میں محبت میں گرفتار تھی۔ دوستو، یہ تھی آج کی دلچسپ کہانی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔